وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أو كما قال الله تبارك وتعالى. معزز محترم میری ماں بہنوں، ویسے میں ایک اور موضوع پر کئی مجلسوں سے آپ ماں بہنوں کے سامنے اللہ رسول کی باتیں ذکر کر رہا تھا، مگر اس وقت ایک اور ہندوستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے پردہ. پردے کے متعلق بہت کچھ آوازیں ملک کے مختلف کونوں سے سنائی دی جا رہی ہے. ہم میں سے سب واقف ہے، میڈیا میں اس کو بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اچھالا جا رہا ہے. اسلامی پردے سے دشمنوں اور اللہ کا ایمان جن لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے ان کو کتنی دوری ہے، اس سے ہم کو خوب اندازہ ہو سکتا ہے. آج پردے کو اجنبی سمجھا جا رہا ہے اور ان عورتوں کی جانب سے اجنبی بتایا جا رہا ہے جن عورتوں کی عزت پردے کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ پردے سے متعلق میں ماں بہنوں کے سامنے کچھ بنیادی باتیں عرض کروں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے. عورتیں پردوں میں رہا کریں، چہرے کا بھی پردہ ہو اور پورے بدن کا بھی پردہ ہو، تاکہ کسی دوسرے کو عورت کا چہرہ بھی دکھائی نہ دے اور بدن کا پورا شیپ جو ہے وہ بھی دکھائی نہ دے. دونوں چیزوں کا پردہ اسلام کے اندر مشروع ہے، شریعت کا حصہ ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ پردہ اللہ کا شعار ہے، اللہ کے دین کی خاص پہچان ہے. اس لیے اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے پردہ. جو مسلمان خاتون پردے سے متعلق اپنے دل میں شک و شبہ رکھتی ہے اس کو سچ مچ اسلام کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک شعار کے متعلق اور اس کے دین کی ایک پہچان کے متعلق اس عورت کے دل میں خدشہ ہے، خطرہ ہے، دغدغہ ہے. جبکہ مسلمان خاتون جیسے دوسری چیزوں کے ساتھ اسلامی احکام ہونے کی حیثیت سے محبت رکھنے والی ہونی چاہیے، ویسے اسے پردے سے بھی محبت ہونی چاہیے. اس وجہ سے کہ یہ پردہ اللہ کا میرے اوپر قائم کردہ ایک حکم ہے. اللہ کے دوسرے احکام کو بجا لانا جیسے عبادت ہے، نماز بجا لانا عبادت ہے، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ویسے ہی پردہ کرنا بھی عبادت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو عورت پردے کے اندر رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس عورت کے اوپر رہتی ہے. اور بہت عجیب منظر لگتا ہے جب کوئی عورت پردے کے اندر باہر نکلتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ عورت ایک ساتھ بچوں کو بھی سنبھالتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے اس پردے والے حکم کو بھی سنبھالتی ہے. تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس خاتون کے پردے پر عمل کرنے کی وجہ سے جو بڑی کلفت کے ساتھ
بہت تکلیف کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھال پا رہی ہے اور اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹنے پائے اس کا خیال رکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس خاتون پر کہ میرے احکام کی بجا آوری میں یہ تکلیف سہ رہی ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور خاتون ہے جس نے پردے کو بھی اتار دیا اور اپنے کپڑے ایسے بنا دیے گویا کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ عورت ننگی ہے. یعنی اتنا پتلا کپڑا یا اتنا چست کپڑا، پردے کا کہیں نام و نشان نہیں. یہ عورت جب باہر نکلتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اس کو تاک تاک کر دیکھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں جتنی برائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں ان سب کا سرچشمہ یہ شیطان ہی ہے، وہیں سے ساری خرابیاں پنپتی ہیں. اب اگر ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ کرنے والی کافرہ عورت کسی پر بری نظر ڈال دے تو ہم لوگ اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں، اور جس پر نظر ڈالی گئی اس کو اگر کوئی پریشانی آ جاوے، بیماری ہو جاوے، تکلیف میں مبتلا ہو جاوے تو ہم لوگ آپس میں چرچا کرتے ہیں کہ بری نظر لگی تھی نا اس وجہ سے یہ خاتون کو ایسا ہو گیا. جی بری نظر لگنا حق ہے اور ہر انسان کی نظر اچھی نہیں ہوا کرتی. برے لوگ بری نظر ڈالتے ہیں، کھانے پر بری نظر ڈال دی، انسان کے جسم پر بری نظر ڈال دی، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے. نظر کبھی کبھی انسان کو موت تک بھی پہنچا دیتی ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر لگنا یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی اور دیگ کے اندر اتار کر رکھ دیتا ہے. تو نظر لگنا برحق ہے. دنیا کی کوئی کافرہ، فاجرہ، بری نگاہ والی عورت جب نظر ڈالتی ہے تو انسان کے اوپر بیماری یا پریشانی آتی ہے اللہ کے حکم سے. تو شیطان جو سارے برے لوگوں کا سردار ہے اور رئیس ہے، وہ اگر کسی پر بری نظر ڈال دے تو وہ عورت ہلاکت کی کس گھاٹی کے اندر جا کر ہلاک ہوگی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میری ماں بہنوں، حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے. میری اور آپ کی آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ ہم اپنی آنکھوں سے جتنا دیکھتے اس سے کہیں زیادہ سچ ہے کہ شیطان ایسی بے پردہ نکلنے والی عورت کے اوپر نظر ڈالتا ہے اور شیطان کی بری نظر سے اس کو کون سی ہلاکت ہو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہلاکت کی کون سی گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میری ماں بہنوں، پردہ عورت کی عزت ہے. اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورت کی عصمت و پاک دامنی کا سامان کر دیا اور عورت کی عزت کو بچانے اور اس کی حفاظت کا سامان کر دیا. مگر آج دنیا والے لوگ جو ویسٹرن کلچر والے ہیں اور مغربی تہذیب والے ہیں، پشچمی سنسکرتی والے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عورت کے اوپر سے پردہ اتار دیا جائے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام دشمنی میں ایسا کر رہے ہیں. ایک مسلمان اپنے شریعت کے سارے ہی احکام سے جیسے محبت رکھتا ہے ویسے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کافر، وہ برطانوی گورے اور بری تہذیب اور انگریزی تہذیب کے دنیا کے اندر پھیلانے والے لوگ اسلام کے ایک ایک حکم سے بہت زیادہ عداوت و دشمناوٹ رکھتے ہیں. ابھی خود ہندوستان کے اندر اس وقت جو چاروں طرف سے پردے کی مخالفت ہو رہی ہے اور غیر لوگ بڑھ چڑھ کے کتنا زیادہ پردے کو مسلمان کی زندگی میں سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اس حکم سے دشمنان اسلام کو کتنی چڑ ہے اور کتنی زیادہ دشمناوٹ ہے، کتنی زیادہ عداوت ہے. کاش مسلمان خاتون سمجھتی کہ دشمنوں کو اس پردے سے جتنی دشمناوٹ، اللہ کو اس پردے سے اتنی ہی زیادہ محبت، اتنی ہی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو لگاؤ. یقین جانیے جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں کہ میرے خاطر یہ ایک اور لباس اوڑھتی ہے، میرے حکم کی وجہ سے، اسلامی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ عورت اپنے اوپر کچھ تکلیف برداشت کرتی ہے لیکن پردہ اتار کر باہر نہیں جاتی. آج ایک بات سامنے آ گئی کہ دشمنان اسلام کو، ہنود کو، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، پردے سے بڑی چڑ ہے. اور کیوں نہ ہوتی، ان کو تو مسلمان کے ایک ایک حکم سے بہت بڑی چڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے لیے اتاری ہوئی شریعت کا ایک ایک حکم ان کی آنکھوں کے اندر کانٹوں کی طرح چبھتا ہے. ارے مسلمان لا الہ الا اللہ بولتا ہے نا، تب بھی ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں،
کہ ہیں دنیا کا ایک ہی چلانے والا، یہ سارے بت پھر کس کام کے؟ تو ان کو لا الہ الا اللہ سے بھی دشمنی ہے، بلکہ صرف اللہ کا نام اللہ بھی لیا جائے، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کوئی مسلمان جب اللہ کا نام تک لیتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ اکبر، ہمارے رب نے ان دشمنان اسلام کے دلوں کے اندر کیا برائیاں پھنسی ہوئی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، ان کو ان کے دل سے باہر نکال کر قرآن میں رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا تنہا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں چبھن ہوتی ہے، ان کو اپنے دل میں عداوت و دشمناوٹ ہوتی ہے کہ کیوں ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کا بتوں کا نام لیا جاتا ہے تو یہ جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری۔ آپ ماں بہنیں اندازہ لگا سکتی ہو کہ جن کفار کو، ہنود کو، مشرکوں کو اللہ کے نام سے چڑ ہے، ان کو اللہ کے ایک حکم پردے سے چڑ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وقت دنیا کے اندر خاص کر کے ہندوستان کے مختلف چپوں کے اندر پردوں کی جو مخالفت ہو رہی ہے وہ ان کے دلوں کی دشمناوٹ کے زہر کو واضح کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بڑا رسپیکٹ ہے اور غیر لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کے سلسلے میں بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارا رب سچ کہتا ہے کہ ان کا بس چلے تو کسی مسلمان کو نماز بھی نہ پڑھنے دے، کسی مسلمان کو زکوٰۃ بھی نہ دینے دے، کسی مسلمان کو حج کے لیے جانے بھی نہ دیں، اور سارے پردے اور تمام احکام اسلامی کو وہ ختم کر کے رکھ دیں۔ یہ ان کے دل کی چاہت ہوتی ہے، اس لیے ہرگز ہم کو جو ہے ان لوگوں کے عقیدے کے ساتھ اتفاق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم لوگ پردے کو ناپسند کرتے ہو، ہمارا رب پردے کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی پردے سے محبت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحم فرمائے، انشاءاللہ وہ خاتون آنکھ بند ہونے کے موقع سے دیکھ لے گی جس نے دنیا میں پردہ کا اہتمام کیا ہے، اس کا رب اس سے کتنا خوش ہے۔ اس کی قبر کے، برزخ کے اور محشر کے، آخرت کے تمام مراحل اللہ تعالیٰ اس پردے کی برکت سے انشاءاللہ آسان فرما دیں گے، چونکہ اس نے دوسری عورتیں بے تحاشا جب بے پردہ باہر نکلتی تھی، اس نے اللہ کے ایک حکم پردہ سے محبت کی تھی، اور اس نے معاشرے کے خلاف اپنا پردہ ہرگز نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جب باہر نکلتی تھی اللہ کے حکم سے پردے میں نکلتی تھی۔ اللہ کے یہاں بھی اس کی بڑی قدر ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کی فتوحات اور اس کی کامیابی اور کامرانیوں کے جو ہے میدان شروع ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا آسان ہے، پردے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو تھوڑی سی کلفت ہوتی ہے، لیکن اس کلفت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جو انعامات سے نوازے گا اس کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری ماں بہنوں، ہر مسلمان خاتون کو پردے سے محبت کرنی چاہیے۔ دشمنوں کی آواز میں آواز لگا کر ہم کو بے پردہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ کے چہرے سے پردہ اتار کر، آپ کے بدن سے پردہ اتار کر یہ لوگ آپ کو تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دنیا میں پہلے پردے کا رواج تھا، مگر آہستہ آہستہ دشمنوں نے بڑی محنت کر کے پردہ نکال دیا۔ انہوں نے آواز لگائی اور بڑی چکنی چپڑی آواز لگائی، اور یہ عورتوں کو جتانا چاہا کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا یہ کیسا حکم ہے کہ مردوں کو پردہ نہیں کروایا جاتا اور عورتوں کو پردہ کروایا جاتا ہے؟ یہ عورتوں کے اوپر علیاذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ ظلم ہے۔ بس چند مسلمان خاتونوں کو یہ ان کا جملہ بھا گیا اور وہ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ مسلمان کی چند لکھی پڑھی عورتوں کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ گھر کر گیا کہ واقعی اسلام نے ہم عورتوں کے اوپر پردے کا حکم ڈال کر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ ان عورتوں نے پردہ پھینکا اور باہر نکلی۔ میری ماں بہنوں، باہر کیا نکلی؟ ان غیروں کو تو صرف آپ کا پردہ اتارنے میں انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ ان عورتوں کو تو، ان دشمنان اسلام کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کے بدن سے کپڑے بھی اتار دے۔ چنانچہ فیشن کے نام سے پھر آہستہ آہستہ آپ کا پردہ اتروایا اور آپ کے کپڑے اتروائے۔ نہیں دیکھا آپ نے عورتوں کے لباس، مغربی تہذیب والا لباس پہننے والی عورتوں کے لباس ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آخری زمانے کے اندر عورتیں
جو ہے کپڑا پہنے ہوئے ہوگی لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوگی. آج ہماری آنکھیں سچ مچ ایسا منظر دیکھ رہی ہے کہ کہنے کو تو کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن ان کے بدن کے اوپر کپڑا ہے تو کیا, نہیں ہے تو کیا. دونوں صورتوں کے اندر جو ہے ان کا بدن جھلکتا ہے اور دونوں صورتوں کے اندر دوسرے لوگوں کی نگاہوں کا وہ شکار بنتی ہے. چنانچہ یہ مسلمان عورتوں نے پردہ نکال کر دشمنوں کی آواز میں آواز لگا کر چلنا شروع کیا اور بعد میں اللہ نے پردے کا جو حکم لگا کر عورت کی عزت محفوظ کی تھی, آج پردہ نکل جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان عورتوں کے اوپر مردوں کی بری نظر پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ مرد لوگوں نے ان کو اپنی ہوس کا شکار بنانا شروع کیا. نہیں دیکھا آپ نے ہندوستان کے مختلف چپوں کے اندر کس طرح سے ریپ ہوتا ہے, عورتوں کے اوپر جو ہے زبردستی زنا بالجبر ہوتا ہے. اور جب کوئی خاتون پردے کو اتار کر ننگے لباس پہن کر باہر جاتی ہے اور مردوں کی ہوس کا شکار بنتی ہے, تب یہ دشمنان اسلام جو کل تک اس کی ہمدردی بتاتے تھے, کوئی بھی ان میں سے اس عورت کو عزت دلانے اور مدد کرنے آگے نہیں آتا. بالآخر عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن یہ دشمنان اسلام جو ہے ان کی مدد کو نہیں آتے. یہ بڑے لٹیرے لوگ ہیں, انہوں نے پردہ نکلوا کر آپ کو بے عزت کرنا چاہا, آپ کی آبرو ریزی کرنی چاہی اور آپ نادانی کے اندر جو ہے ان کے کہاوے میں آ گئی اور کل کو وہ ہونا جس کو ہونا تھا پردہ نکلنے کے بعد وہ جب ہوا تو کبھی بھی ان میں سے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. خاتون قتل ہو گئی اور جو ہے ان کو ریپ کرنے کے بعد مار ڈالا گیا اور ان کا گلا گھونٹ دیا گیا. دشمنان اسلام میں سے جنہوں نے عورتوں کے تئیں اپنی ہمدردی جتلائی تھی, کوئی ایک بھی مدد کرنے نہیں آیا. میری ماں بہنوں, لوگوں کو تو آپ کو تماشا بنانا ہے. اللہ کے واسطے اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کیجئے اور پردے ہی کے اندر ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس کا یقین رکھیے. جو عورتیں اللہ تعالیٰ کے اس پردے والے حکم سے محبت کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی باعزت رکھتا ہے. اور جب عورتیں پردہ نکال دیتی ہیں, آپ نے نہیں دیکھا اب تو دنیا والے یہ چاہ رہے ہیں کہ عورتیں بچپنے ہی سے پردے کے ساتھ دشمناوٹ رکھنے والی ہوں. میرے ایک عزیز بھائی ہیں, دوسرے ملک میں رہتے ہیں, وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں اب چھوٹے چھوٹے بچے جب داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ابھی معصوم بچے ہیں, 3 سال کے 4 سال کے بچے ہیں, لڑکا ہے اور لڑکی ہے. ہماری اسکولوں کے اندر ان کی ٹیچر ان کو یہ پوچھتی ہے شروع میں اور ایک فارم بھرواتی ہے کہ تم کو کیا بننا پسند ہے, کس طرح کا لباس پسند ہے. کبھی کوئی لڑکی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے لڑکا بننا پسند ہے تو پھر اس کو لڑکے کا لباس پہنایا جاتا ہے, اور کوئی لڑکا یہ کہے کہ مجھے عورت بننا پسند ہے تو پھر اس کو عورت کا لباس پہنوایا جاتا ہے. بیرون ممالک میں مردوں اور عورتوں کے لباس میں کوئی تمیز نہیں رہی ہے, مرد بھی عورتوں کا سا لباس دوپٹہ وغیرہ پہننے لگے ہیں اور عورتوں نے مرد کا جینس پینٹ اور ٹی شرٹ جو ہے وہ شروع کر دیا. بس آہستہ آہستہ ہمارے چھوٹے مسلمان معصوم بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ آپ پر اسلام کا کوئی حکم نہیں چلتا, آپ پردہ کریں تو بھی اجازت اور چھوڑنا چاہیں تو بھی اجازت, اسلام آپ پر پکڑ نہیں رکھ سکتا. آپ کو فریڈم ہے, آپ کو آزادی ہے, جس طرح رہنا چاہو رہو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ کو اس طرح شروع سال ہی سے اور 2-3 سال کی عمر ہی سے خراب کیا جا رہا ہے. اور مجھے میرے بھائی نے وہاں تک بتایا کہ اگر گھروں میں ماں باپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کے اندر مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا سا لباس پہننے کی اجازت نہیں, تو وہ ٹیچر بار بار پوچھتی ہے روزانہ کہ کیا تم کو کوئی روکتا ٹوکتا تو نہیں. اور اگر کبھی کسی بچے نے نادانی میں اپنے ماں باپ کا نام دے دیا تو پھر اس پر باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے کہ بچوں کا فریڈم تم چھینتے ہو, بچوں کو آزاد رکھو, جس طرح کا لباس پہننا چاہو پہنو. میری ماں بہنوں, آپ سمجھ سکتی ہو کہ ہمارے پردے اور ہمارے لباس کو اتروا کر یہ لوگ ہم کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. زنا اور مختلف قسم کی برائیوں اور عصمت دری کے دہانے کے اوپر لے جا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اخبار میں شاید پڑھا ہوگا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اب تو چائنا وغیرہ ممالک کے اندر لوگوں کے لباس کو شارٹ سے شارٹ کرنے کا یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے. بعض ہوٹل والے اسکیم کرتے ہیں کہ جس عورت کا اسکرٹ کم سے کم ہوگا اور شارٹ سے شارٹ ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ڈسکاؤنٹ جو ہے ہوٹل کے اندر دیا جاوے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ اخبار کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہوٹل کے دروازے کے اوپر ایک شخص میزر ٹیپ لے کر کھڑا رہتا ہے اور جس کا اسکرٹ جتنا شارٹ ہو تو اتنا ہی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی کوششیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی بے کپڑا ہو جائے، اور اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے بدن پر صرف کپڑا نہ ہو بلکہ کپڑے کے اوپر پردہ بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مومن عورتوں کو سمجھ دے، اسلام آپ کی حفاظت کا سامان کرتا ہے اور دشمنان اسلام آپ کی جو ہے عزت و عصمت کو ختم کرنے اور پامال کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمان نادان عورتوں کے اوپر بھی رحم فرمائے جو کہنے کو تو گریجویٹ ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ لکھی پڑھی سمجھتی ہے، مگر اسلام کے پردے والے حکم کے اوپر ان کو اعتراض ہے۔ وہ دشمنوں کی آواز میں آ گئی اور انہوں نے جب یہ زبان سے جملہ کہا کہ اسلام نے ظلم کیا تو یہ مسلمان خاتون وہ بھی بولنے لگی کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر ظلم کیا۔ یاد رکھو یہ اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس خاتون کو بہت بڑا جواب دینا پڑے گا۔ کیا یہ دشمنان اسلام کل تم جب محشر میں کھڑی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم نے پردے کے متعلق ایسے جملے کیوں کسے تھے، اسلام کے اوپر اعتراض کیوں کیا تھا، مجھے بتائیے، یہ دشمنان اسلام اور مغربی تہذیب کے دل دادا آپ کی مدد کرنے آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ خود اپنی پریشانی میں ایسے ہوں گے نگاہ نہیں اٹھا سکیں گے، چہ جائے کہ آپ کی مدد کر سکیں۔ ارے ابھی آنکھیں دنیا سے بند ہوگی، قبر ہی کے اندر پتہ چل جائے گا کہ جن عورتوں نے پردے سے نفرت کی، اللہ کے حکم سے جن لوگوں نے دوری اختیار کی، ان عورتوں کا کیا حشر شروع ہو گیا۔ میری ماں بہنوں، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ دشمنان اسلام جو آپ سے پردہ اتروانا چاہتے ہیں وہ ہرگز آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، اور ان لوگوں نے پردہ جن کا اتروایا ان کی عزت جو ہے پوری دنیا کے اندر ملیاں میٹ ہو کر رہ گئی، اور ان دشمنوں نے بعد میں ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے واسطے پردے والے اس حکم سے محبت کیجئے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ، جو لوگ دنیا کے اندر آواز لگا رہے ہیں کہ پردہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، میں ان کے اس جملے سے بری ہوں اور میں اپنے آپ کو اس جملے سے جو ہے دور کرتی ہوں۔ اے اللہ، تیرے پردے کا حکم سچ ہے، برحق ہے، اور مجھ کو پردے سے محبت ہے۔ میں ان کے کہنے کی وجہ سے کبھی بھی پردہ اپنے بدن سے دور کرنے والی نہیں ہوں۔ آپ اگر 2 رکعت پڑھ کے یا 2 رکعت کا موقع نہ ہو تو ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور یہ جملے بار بار بولتی رہو گی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ پر توکل رکھ کے کہ آپ پردے کو اٹھانے کا یہ جو فتنہ چلا ہوا ہے اس کا شکار انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگی۔ جو عورت اپنے رب سے روزانہ وعدہ کرتی ہے کہ اللہ، مجھے تیرے پردے والے حکم سے محبت ہے، میں اس کو ہرگز نہیں اتاروں گی، مجھے تیرے کلام پر یقین ہے، تو نے جو وعدے کیے ہیں پردے کے اوپر اسے یقین ہے۔ دشمنان اسلام جو جملے کستے ہیں اور ہم کو لبھانے کے لیے یہ ہماری عزت کے لٹیرے جو کچھ بولتے ہیں اس پر مجھے ہرگز یقین نہیں۔ انشاءاللہ اس عورت کا دل ایمان سے بھر جائے گا اور اس کو پردے سے انشاءاللہ کوئی طاقت قیامت تک نہیں ہٹا سکتی، اور یہ عورت اسی طرح باپردہ اس دنیا سے رخصت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو اس کو انعام دیں گے اس کا میں اور آپ ماں بہنیں اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ، سنبھلو۔ خاص کر کے جو اسکول میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی بعض بچیاں اسکول اور کالج پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتی ہیں، ان کا دماغ بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کی یہ بد اثری ہے کہ وہ اسلام کے احکام پر اعتراض کرنا سکھاتی ہے۔ تو بعض ہماری خواتین، بعض ہماری نوجوان لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ذہن و دماغ کے اندر اگر اس طرح کی بری چیز آ گئی ہو، وہ اگر آپ کی سہیلی ہو، آپ کے گھر میں رہنے والی بچی ہو، تو ان کو محبت سے سمجھائیے، اسلامی احکام اور پردے سے محبت کرنے کا انداز ان کو دیجئے، ان کی تعلیم و تربیت کیجئے، اور ہمیشہ خود بھی پردے میں رہیے تاکہ ہماری اولاد بھی ہم کو دیکھ کر پردے کے اندر رہے۔ آج تک کسی کا بے پردگی نے بھلا نہیں کیا ہے اور لباس اتار کر باہر نکلنے والی عورت کی عزت سلامت نہیں رہی ہے، تو ہماری عزت کیسے سلامت رہے گی؟ اس لیے بے پردہ ہونے سے بچیے۔ یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پردہ عورت کے اوپر غضب کی نظر ڈالتے ہیں، لعنت کی نظر ڈالتے ہیں، اور اس عورت کو کون سی وادی کے اندر جا کر ہلاک کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی محبت پانی ہو تو پردے سے محبت کیجئے، اور دشمنوں کے کہنے کی وجہ سے پردے
پردے پر نہ تو جملہ کسیے اور نہ اپنے دل میں پردے کے متعلق کچھ برائی لائیے، بلکہ پردے کو اپنے دل و دماغ سے لگائیے رکھیے، اپنی زندگی کا عمل بنائیے، اپنی چھوٹی اولاد کو بھی چھوٹے پن سے ان کے اندر جو ہے سر ڈھانپنا اور پردہ کرنا سکھلائیے۔ انشاءاللہ اس عورت کی اچھی عادت، اس بچی کی اچھی عادت اس کے بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ ہم لوگ قبر میں ہوں گے اور ہماری بچی دنیا کے اندر پردہ کر رہی ہوگی، اللہ تعالی ہماری اچھی تعلیم و تربیت کا اجر و ثواب ہم کو قبر کے اندر عطا فرماتا رہے گا۔ اور اگر ہم نے برا سلوک کیا اور ہم نے ہی خود پردہ نہیں کیا، جس سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی بری تعلیم ہوئی اور وہ بھی پردہ چھوڑنا سیکھ گئی اور بے تحاشا ننگے لباس کے اندر لوگوں کے درمیان میں گھومنا سیکھ گئی، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ قبر میں ہوں اور ہماری بری تربیت کی وجہ سے ہماری اولاد کے گناہ کی بنیاد پر ہمیں کوسا جاتا رہے، ہمیں سزا دی جاتی رہے۔ میری ماں بہنوں، بہت سی خواتین گھروں میں پردہ کرتی ہیں، مطلب آپس میں بستی کے اندر جب نکلتی ہے تب پردے سے نکلتی ہے، مگر شادی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کے لیے پردے کا حکم اٹھ گیا، حالانکہ پردہ جیسے آپ کی بستی میں ضروری ہے، آپ بازار سودا سلف لینے کے لیے جائیں تب پردہ کرنا ضروری ہے، فنکشنوں میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے، اور شادیوں کے موقع سے، نکاح کے موقع سے بھی پردے کا حکم ویسا ہی ہے جیسے نارمل حالات کے اندر پردے کا حکم ہے۔ بہت سی خواتین اس دن اتنی بے پردہ ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں آپ ماں بہنوں کو کہوں گا کہ آپ اگر وہاں یہ سمجھ کر اپنا پردہ اتار دیتی ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں تو سب عورتیں ہیں، یقین جانیے آپ کی یہ بے پردہ تصویر کل کو شاید پوری دنیا کے اندر گھوم جائے، اس لیے کہ اب مخفی کیمرے اور خفیہ کیمرے رکھنے کا رواج بہت بڑا ہے، کوئی ممکن ہے آپ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے آپ کی تصویر کھینچ کر لوگوں کے درمیان میں بہا دے، یہ کل کو بہت مشکل کھڑی کرنے والا ہوگا۔ ایک شریف اور دیندار ذہن رکھنے والا آدمی کبھی بھی اس لڑکی کو جو بے پردگی میں رہتی ہے اپنے لیے پسند نہیں کرے گا، اور ایک اچھے گھر کے اندر اس کی شادی کرنا بہت مشکل ہو جاوے گا۔ اس وجہ سے پردوں کا مزاج رکھیے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی ضائع نہیں کرے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ کو بڑے بڑے مقامات سے نوازے گا۔ جن عورتوں نے دنیا کے اندر پردہ کیا، آج اللہ جو ہے ہمیں دکھلا دے کہ وہ ان عورتوں نے وہاں جا کر کیا پایا۔ اگر میں تو کہتا ہوں کوئی ایک خاتون جس نے دنیا میں پردہ کیا ہو، دنیا میں آ کر عورتوں کو بتا دے کہ ہم کو اللہ نے پردہ کرنے کے اوپر اتنے انعامات اور وعدوں سے نوازا، شاید کوئی خاتون ہمارے بیچ ایسی نہیں رہے گی جو پردہ نہ کرنے والی ہو، سب کو پردے کی توفیق ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آخرت کی ساری باتیں مخفی اور خفیہ رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ ایمان اللہ کے کلام پر لائیں۔ رسول نے کہا اس لیے پردہ کریں، ورنہ سب چیزیں اگر کھل جاتی اور کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں وہ قبر سے اٹھ کر مردے ہم کو بتانے لگتے تو پھر ایمان بالغیب باقی نہیں رہتا، اور پھر تو ہر آدمی اپنی آنکھ پر ایمان لانے والا ہوتا کہ ہم کو جو دکھتے ہیں انعامات اور وعدے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ارے نہیں دکھتے، اور وہ وعدے سچ مچ ہیں، اور قبر میں اور محشر کے اندر ہم کو کامیابی ملنی ہے۔ اس طرح کا یقین اگر اللہ کے رسول کے کہنے سے ہم کو آ جاتا ہے، یہی ہمارے ایمان کا معیار ہے، اور سارے ہی شعبوں کے اندر ہم کو اس طرح کا یقین رکھنا چاہیے۔ بہرحال میری ماں بہنوں، پردہ اسلام کا حکم ہے۔ دنیا والے غلط کہتے ہیں کہ عورتوں کو کیوں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ دنیا والوں کی سب کا مزاج یہی ہے کہ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ دیکھو، آپ اگر گھر بنانے کے لیے مٹیریل لائیں گے تو ریتی باہر ڈالیں گے، کپچی باہر ڈالیں گے اور سیمنٹ وغیرہ باہر ڈالیں گے، لیکن قیمتی پتھر کو کوئی باہر نہیں رکھتا، اس کو گھروں کے اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ کسی چور کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی باہر اس کو جو ہے ضائع نہ کر دے۔ تو دنیا کے سارے ہی معاملات کے اندر اچھی چیزوں اور قیمتی چیزوں کے چھپانے کا مزاج چلا آ رہا ہے۔ پھر عورتوں کے بارے میں جن کو اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا، اگر چھپا کر رکھنے اور پردے میں رکھنے کا حکم اسلام کرتا ہے تو کیوں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو پردے میں رکھ کر آپ کا مقام بلند کیا ہے، آپ کا سٹیٹس بلند کیا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو پردے سے آباد کیجئے، پردے سے ویران کرنے کے بجائے اپنی زندگیوں میں پردہ اتاریے۔ میں تو کہوں گا جو خاتون پابندی سے پردہ کرتی ہے اس کو دیکھ کر اگر دو چار خواتین اور بھی پردہ کرنا سیکھ جائیں گی، چاہے اس خاتون نے زبان سے نہیں کہا مگر اس کے بیہیو سے اور اس کے اپنے برتاؤ سے اور اس کے اپنے پردہ کرنے
سے چند لوگوں کو توفیق ہو گئی، آپ کے حق میں ذخیرہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اچھا طریقہ جاری کیا تو آئندہ جتنے بھی اس اچھے طریقے پر چلیں گے ان کا اجر ان کو جہاں ملے گا وہاں اس اچھا طریقہ جاری کرنے والے آدمی کو بھی ملے گا، اور جس نے دنیا میں برا طریقہ جاری کیا تو اس برے طریقے پر قیامت تک جتنے بھی لوگ چلیں گے وہاں ان برائی کرنے والوں کو جہاں ان کا جو ہے برا بدلہ ملے گا، اس برا طریقہ جاری کرنے والے شخص کو بھی اس کی برائی چاہے وہ قبر میں ہو پہنچتی رہے گی۔ اس لیے آپ ایک اچھا نمونہ قائم کیجئے، مسلمان خاتون کا سا پردہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بہت ساری اور بے پردہ خواتین مسلمان کو بھی پردے کی توفیق بخشیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ نے سب سے پہلے پردہ کرنا شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ یہ پردے کا مزاج پورے محلے اور بستی کو محیط ہو گیا اور یہاں کی تقریباً سب خاتون پردہ نشین ہو گئی۔ ان سب کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، آپ قبر میں ہوگی۔ سب لوگ جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، ان کے دفتروں کے اندر اب نیکیاں نہیں لکھی جاتی، مگر آپ وہ ہوگی کہ آپ نے پردے کا اچھا رواج جاری کیا۔ معاشرے میں اور محلے میں کوئی پردہ نہیں کرتا تھا، مگر آپ کے پردے کا التزام کرنے کی وجہ سے، اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور عورتوں کو بھی پردے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آپ قبر میں ہوگی، آپ کی نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ اچھے اعمال جاری کرنے کا ثواب انسان کے جب سب دفاتر بند ہو جاتے ہیں، دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے، تب بھی ان اچھے اعمال کا جو بھی ثواب ہے قبر کے اندر بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے میری ماں بہنوں، آج تم سے پردہ ہٹانے کی غیر بہت کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ میڈیا میں اور اخبار کے اندر عجیب عجیب طریقوں سے اور کہاں کہاں سے جو ہے حدیثوں کے نام سے چیزیں لائی جاتی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے نام سے لوگوں کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ پردے کے قائل نہیں ہیں، اس حدیث شریف میں پردے کا حکم نہیں ہے، اور اس طرح ورغلا کر بعض با پردہ خاتون کو بے پردہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے واسطے ان لوگوں کے نرغے اور پھنساؤ کے اندر نہ آئیے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ آ گئی اور ان کے بہاؤ میں آ کر اور ان کے بہکاوے میں آ کر آپ نے پردہ چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو آپ کو پوچھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پردے کے ساتھ اور اسلام کے تمام احکام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور ان دشمنوں کے داؤ پیچ کو سمجھنے اور ان سے دور رہنے اور اسلامی احکام سے محبت کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کی بہت سی گھڑیاں گزر چکی، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ اے اللہ باقی جو لمحات ہیں ان سب کو آپ کی رضوان و رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ گزشتہ جو کچھ چکے اور کوتاہیاں ہوئی ان سے توبہ اور استغفار کی توفیق مرحمت فرما۔ کہ اللہ ہندوستان میں بالخصوص اور پورے عالم میں بالعموم یہ جو پردے کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، مسلمان خواتین کو پردے سے بے پردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ دشمنوں کے دلوں کی چاہت ہے کہ کوئی مسلمان خاتون پردہ نہ کرے، اے اللہ ان کا یہ داؤ انہی پر الٹ دے، اے اللہ مومن عورتوں کو پردے سے محبت عطا فرما، ان کو پردے کا مزاج نصیب فرما، پردے کی برکتیں نصیب فرما، بے پردگی کی نحوستوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ جو خواتین اس وقت حکومت کے خلاف اور جو لوگ پردے کے خلاف ہیں، دشمنان اسلام کے خلاف ہیں، ان کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہی ہے اور اپنا حق پانے کے لیے آواز کہہ رہی ہے، اللہ ان سب لوگوں کی مدد فرما، پردے کا مزاج عام سے عام فرما، ہر خاتون کو پردے کا مزاج رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، بے پردہ عورتوں کو پردے والی بنا دے، جو پردے والی ہیں ان کو اس پر جم کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ جو باتیں تیرے دین کی کہی گئی تجھے پسندیدہ ہے، ہمارے اور سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ یہاں جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان کی آمد کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے ہماری اس مجلس کو ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، گناہوں سے بچاؤ کا اور نیکیوں کے کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جس گھر میں تیرے دین کی باتیں کہی سنی جا رہی ہے اس گھر میں بھی بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما، اے اللہ سکون قرار امن و اطمینان نصیب فرما۔ آج سے پہلے بھی جن جن گھروں میں تیرے دین کی باتیں کہی گئی ان سب گھروں کو نواز دے،
جن گھروں میں ایسی نوبتیں نہیں آئی ان گھروں کو بھی محروم نہ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.